درمیان میں شادیوں پہ بحث ہونی چاہیے کہ سسٹم کیا ہے. سسٹم کو جانیں. بھلے ہو سکتا ہے کہ آپ اس پر عمل کر رہے ہوں, لیکن خداوند عالم نے جو قانون بنائے ہیں اس پر بحث ہونی چاہیے. حج پر بحث کیجیے کہ حج کیسے واجب ہوگا, کیوں واجب ہوگا. بحث تو یہ ہوتی نہیں. فقہ کی بحث کیجیے. فقہی بحث بہت اچھی لگتی ہے کرنے میں. جب آپ کریں گے تو بہت آپ کو لطف آئے گا. تو سوال یہ ہوتا ہے کہ اس امباڑے میں کتنے آدمی تھے مولانا, کیا حصہ بٹا. بریانی اس نے کھا لیا تو اس نے پاپڑ کھا لیا, تو اس نے جھاپڑ کھا لیا, وہ جوتا لے کے بھاگ گیا. وہاں تو 14 آدمی تھے, تو وہاں 15 تھے, یہاں 20 تھے. یہ بحث ہے. آپ پوچھے مولانا کہ خمس کیسے واجب ہے, ہم خمس دے رہے ہیں تو آیا ہم صحیح دے بھی رہے ہیں کہ نہیں دے رہے ہیں, پیسہ بھی جا رہا ہے اور خمس بھی ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے. آیا آیت اللہ سستانی کے نئے مسائل کیا بھی آئے ہیں, آیا کینیڈا کے لیے کیا مسئلہ. یہ علماء سے دریافت کریے نا بیٹھ کے, یہ پوچھیے نا. حج واجب ہے, اور اس کے بعد کربلا کی زیارت کو سب سے زیادہ اہمیت دی گئی ہے, اور کربلا کے بعد سب سے زیادہ اہمیت 8ویں امام کی زیارت کو غریب الغربا کہا گیا. کربلا کی زیارت کے برابر 8ویں امام کی زیارت ہے. جتنی حدیث کربلا کے لیے اتنی حدیث 8ویں امام کے لیے. اور آپ جانتے ہیں کہ کربلا جو بھی زیارت کرنے جاتے, اسی لیے کہا گیا کربلا میں 3 دن رہو, پھر نکلو, پھر آؤ. رکو نہیں, قیام نہ کرو. بابو زیارات ہے. آپ زیارت کو جو جاتے ہیں نا, اس کا بابو زیارات ہے, ایک اس کا چیپٹر ہے. جیسے دعا کا چیپٹر, جیسے زیارت کا چیپٹر ہے. زیارت کے ایک آداب ہیں, ایک طریقہ ہے. اس طریقے کو پہلے پڑھیے. مفاتح الجنان میں لکھا ہوا ہے وہ طریقہ. جو شخص زیارت کو جاتا ہے نا کربلا, وہ امام زمانہ کا 3 دن مہمان ہوتا ہے. 3 دن کسی سے ملاقات ہو جائے تو جھڑکو نہیں. اور جب ظہور ہوگا نا, اور جو زیارت امام حسین سے مشرف ہوئے ہوں گے, وہ کہیں گے ارے ان کو تو میں نے فلاں جگہ پانی پلاتے دیکھا تھا, ان کو تو فلاں جگہ میں نے اپنے بغل میں نماز پڑھتے دیکھا تھا. امام سے ملاقات وہ کرتا ضرور ہے, چونکہ امام اس کے میزبان ہوتے ہیں 3 دن. کیونکہ امام حسین علیہ السلام نے کربلا کی زمین خریدتے وقت یہی کہا تھا کہ جب میرے زیارت کو آئیں تو انہیں 3 دن مہمان رکھنا. وہ تو اس وقت کہا تھا ان سے, لیکن اس کا وارث تو امام زمانہ ہے. 3 دن آپ کی 3 دن زیارت کمپلیٹ ہوئی, اور 3 دن کے بعد آپ نکل جائیں, نجف چلے جائیں, سامرا چلے جائیں, پھر آ جائیں, پھر 3 دن مہمان ہو جائیں گے. پھر 3 دن آپ مہمان رہ سکتے ہیں. لوگ جو زیارتوں کو جانتے ہیں علماء, وہ قیام نہیں کرتے. قیام نجف میں کرنا چاہیے. کربلا کی زیارت میں آپ دیکھیں, آپ کتنا ہی اچھا کھانا بنا لیں, اگر آپ مومن ہیں اور آپ کے دل میں حسین کی محبت اور منور ہے, فاسق اور فاجر اور بے ایمان کی بات نہیں کر رہا ہوں, ایک مومن کی بات کر رہا ہوں جو امام حسین کو اچھی طرح پہچانتا ہو اور اس کے دل کی محبت رکھتا. اگر وہ زیارت پہ جا رہا ہے, میرا چیلنج ہے کہ اتنا ہی اچھا وہ کھانا بنا لے, کربلا میں اس کو کھانے کی لذت نہیں ملے گی. میں 2 بار گیا ہوں, اور بہت سے لوگ ایسے جو کھانے کے بہت شوقین تھے, انہوں نے بہت محنت سے کھانا بنایا, باورچی کو ڈانٹنے لگے. انہیں پتہ نہیں تھا بیچارے, انہیں کیا پتا تھا. ہم نے کہا تھا آپ نہ ڈانٹیں, آپ کتنا ہی اچھا کھانا بنا لیں, یہاں پہ کھانے کی لذت کربلا میں نہیں ملتی. لہذا کھانے پینے کی طرف کربلا میں زیادہ توجہ نہ کرو. اس سے اگر آپ سوچ لیں صرف ایک جملہ کہ جس زمین پر بیٹھ کے ہم اتنا اچھا کھانے کی خواہش رکھتے ہیں, اس زمین پہ اولاد فاطمہ بھوکی سو رہی, پیاسی سو رہی. میں پہلی بار گیا تھا. بہت عظیم ہے, زیارتوں کو جائیے. رجب کا مہینہ سب سے زیادہ اہم ہے, سب سے زیادہ تاکید رجب کے مہینے کی, اور چھٹیوں میں رجب آ رہا ہے. سب سے زیادہ تاکید زیارات کی ماہ رجب میں ہے. اس کے بعد ذی الحجہ کے عرفہ میں ہے, کہ عرفہ جو ہے وہ کربلا میں گزارے. اس کے بعد اربعین کی ہے اور عاشور. یہ 4 میں جو اب تو اربعین اور عاشور, اب رجب بچا ہے. رجب کے مہینے میں زیارات کے لیے بہت زیادہ تاکید. آپ نے ایک بار غم دیکھا تو ایک بار خوشی بھی دیکھیں. 27 رجب نجف کی مخصوصی ہے, یقین کریں 27 رجب نجف کی مخصوصی ہے. 27 رجب کو نجف مخصوصی منائے. وہ اگر آپ ایک بار دیکھ لیں, یقین کریں جیسے لگتا ہے کہ کوئی بادشاہ بیٹھا ہے اور لوگ آ رہے ہیں اور جا رہے ہیں. میں جب پہلی بار, میں مولا کے فضائل پڑھنے والا, میں زندگی اسی میں گزر رہی ہے, ظاہر سی بات ہے بہت سے ہم نے حدیثیں پڑھی. آپ یقین کریں, اگر آپ احساس کریں انشاءاللہ جو لوگ زیارتوں پہ جا چکے ہیں پھر انہیں خدا نصیب کرے, اور جب جائیں گے تو اس امام در کا جملہ یاد رکھیں گے. مولا کائنات کا جو ذریعہ مبارک کا در ہے نا, وہ دنیا کا سب سے اونچا در ہے. ان کی ذریعہ مبارک سب سے چوڑی, 2 تاج رکھے ہوئے ہیں. ہر ذریعہ پر 1 تاج ہے, نجف میں 2 تاج رکھا ہوا ہے.
جب میں پہنچا تھا پہلے تو میں نے یہی کہا تھا کہ کہاں گئے بنی امیہ کے لوگ، آج آ کے دیکھیں. دل چوڑا ہو جاتا ہے. نجف رہنے کی جگہ ہے، نجف میں کھانے میں خوشبو ہے، نجف میں کی مٹی میں خوشبو ہے. دو ہی جگہ میں نے دیکھی ہے اب تک زیارات میں، ایک نجف اور ایک مدینہ، جہاں سے آنے کو جی نہیں کرتا. دو جگہ. تو زیارات کا پروگرام بنائے، بچوں کو لے جائیں زیارتوں پر. کیا کریں یہ دولت رکھ کے؟ اگر پیسہ اتنا اضافہ خداوند عالم نے دیا ہے تو بجائے اس کے کہ ادھر جائیں اور ادھر جائیں اور لنڈن جائیں اور سوئٹزرلینڈ جائیں، یہ دنیا والوں کے لیے. ہمارے پاس پیسہ ہے، بس زیارت کی سوچو. اور یقین کریں کہ زیارت دولت کا نام نہیں ہے، خلوص کا نام ہے. میں 11 سال قم میں رہا ہوں. ظاہر سی بات ہے زیارتوں کے لیے 11 سال میں کتنا قافلہ آیا اور چلا گیا، کتنے لوگ ہم سے ملے. 90% شیعہ غریب ہوتے تھے جو پیسے جمع کر کر کے آئے ہوئے تھے. دیکھتا تھا میں، خواہش تھی. بہت کم ایسے لوگ ملے جو صاحب حیثیت رہے ہوں زیارتوں پہ آئے. توفیق خداوند عالم یہی ہے کہ زیارتوں پر جائے. جو زیارتوں پہ جائے گا امام کا مہمان ہوگا، گناہ دھل جاتے ہیں اس کے. اور جب زیارتوں پر پہنچیں تو یہ نہ سوچے کہ ہوٹل اچھا ہو اور بیڈ اچھا ہو. نہیں، سونا کیا، سو گے تو اپنے گھر میں آ کے کیا کرو گے؟ سونے تھوڑی گئے وہاں. جب پہنچے تو کوشش کیجئے کہ آداب زیارت بجائیں. سب سے پہلے غسل زیارت ہے. پھر بہت ہی جیسے ایک بادشاہ کے سامنے ایک مجرم جا رہا ہو، اس طرح سے جائیں. اور جانے کے بعد اذن زیارت ہے. جیسے کربلا میں اگر آپ جاتے ہیں زیارت کے لیے تو اپنے اعمال کو، اپنی تعقیبات کو، نمازوں کو اول وقت نماز پڑھیں. کوشش کریں کہ اول وقت نماز، اگر صبح کی نماز آپ نے مولا امام حسین کے روضے میں پڑھی اور زیارت کی تو ظہر کی نماز مولا عباس کے روضے پر، عصر کی نماز امام حسین کے روضے پر، مغرب کی نماز امام حسین کے روضے پر، عشاء کی نماز مولا عباس کے روضے پر. اور جب نکلنے لگے تو کہ مولا اب کل اگر مجھے تو نے زندہ رکھا تو پھر کل آئیں. اس کے بعد مجلس ماتم، اس کے لیے آزادی. یہ نہیں کہ آپ تعقیبات کو چھوڑ دیں. خیمہ گاہ میں اعمال عاشورہ کے لیے تاکید ہے. یقین کریں اگر لکھا ہوگا کہ اگر کوئی خیمہ گاہ میں اعمال عاشورہ کرتا ہے تو امام اس کے ساتھ ہوتے ہیں. اور میں نے احساس کیا ہے، رونے کی آواز آتی. قتل گاہ بیٹھ کے اگر آپ زیارت عاشورہ پڑھیں دعائے القمہ کے ساتھ، لگتا ہے کوئی رو رہا ہے. کہ آج تک میرا یقین ہے کہ شب جمعہ میں تو زہرا ضرور آتی، شب جمعہ میں ضرور آتی. مولا ابوالفضل عباس، آپ نے ارادہ کیا، آپ نے ٹکٹ بنایا یہاں سے اور ویزا لگا، بس مولا عباس اس وقت سے لے کر اور جب تک آپ اپنے گھر نہ پہنچ جائیں ضامن ہوتے ہیں آپ کے ضامن ہوتے ہیں. تو زیارت کے لیے اٹھائیے، دعا کیجئے. نہیں جا سکتے تو یہ نہ سوچیں کہ پیسہ نہیں، دعا کیجئے. اللہ ایسا انتظام کرتا ہے کہ آپ یقین نہیں کریں گے. یہ اس کا میں اپنا ممبر سے بیٹھ کے تجربہ بتا رہا ہوں کہ میں نے زیارت مشہد بہت دن ہو گیا زیارت کرنے کے لیے. میں نے معصوم قوم سے کہا کہ کیا ہم اتنے بھی نالائق ہو گئے ہیں کہ آپ کے بھائی کے مزار پہ نہ جا سکیں؟ ایسے انتظام ہو جاتا ہے کہ آپ یقین، ایسے پیسے آ جاتے ہیں، ایسے جیسے آپ کو بھولے ہوئے پیسے واپس آتے ہیں. یہ لگتا ہے کسی نے آپ کو تھما دیا کہ جاؤ. زیارت کرنے سے دل منور ہوتا ہے. زیارت کریں تو پھر چپ رہیں، خاموش رہیں. کوشش کریں کہ اپنے کو دکھ میں رکھیں اور دوسرے کو سکھ میں. کوشش کریں کہ دوسرا کھا لے بھلے ہم بھوکے رہ جائیں. چونکہ جس امام کی آپ زیارت کو جا رہے ہیں ان کا کلاس یہی ہے، ان کا کردار یہی تھا کہ خود فاقے سے رہ جاتے، دوسروں کو کھلا دیتے تھے. تو آپ بھی جب زیارتوں پہ جائیں تو کوشش کریں کہ پہلے دوسرا کھا لے، چونکہ مولا کا ظاہر ہے، پھر اگر بچے گا تو ہم کھا لیں گے. یہ اگر آپ خلوص رکھیں گے تو خدا کی قسم بہت کچھ عطا ہوگا. اور پھر امام حسین آپ کی ان محبتوں کو ادھار نہیں رکھتے، فوراً واپس کر دیتے. گناہ اگر بہت ہو رہا ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ گناہوں سے بچ نہیں رہے ہم، تو زیارتوں کے لیے چلے جائیں. کہ زیارت پہ جب جاتے ہیں تو زہرا دعا دیتے ہیں، اہل بیت علیہ السلام دعا دیتے ہیں. زیارت کریں. اور اگر نہیں جا سکتے ہیں تو کم سے کم 24 گھنٹے میں ایک بار تو حسین کو یاد کرو. تو ضروری تھوڑی ہے کہ آپ 2 مہینہ 8 دن مجلس کر لیں ختم. ایک دن، کوئی دن ایسا گزرے نہ جس دن حسین یاد نہ رہے. رات میں سوتے وقت حسین کو یاد کرو. اگر زیارت عاشورہ نہیں پڑھ سکتے تو ایک سلامی کر لو، ایک سلامی کر لو. السلام علیکم یا ابا عبداللہ، ایک سلام تو کر سکتے نا.
اگر شیعہ 24 گھنٹے میں ایک بار اپنے مولا کو یاد نہ کرے تو وہ شیعہ کیسے؟ دو اور پھر امام نے، ہمارے آخری امام نے فرمایا کہ شیعوں کی شان یہ ہوگی کہ 24 گھنٹے میں ایک بار ہمیں ضرور یاد کریں۔ آپ دیکھیں امام زمانہ علیہ السلام، آج ان کی شب جمعہ ہے، بہت ملاقاتیں ان کی ہیں جمکران میں، میں گیا ہوں، میں نے اپنی آنکھوں سے ان کی عطا دیکھی ہے، میں نے ان کو دیتے ہوئے دیکھا ہے۔ اب ذرا معرفت تو ملاحظہ فرمائیں، جب ان سے قریب ہوتے ہیں نا، آپ بار بار زیارتیں کریں گے تو معرفت میں اضافہ ہو جائے گا، آپ کو دنیا پھیکی لگے گی۔ علماء کی نگاہ میں دنیا سے کیوں بیزار ہو جاتے ہیں؟ چونکہ قریب ہوتے ہیں آل محمد سے، دنیا کچھ نہیں لگے گی، آپ سوچیں گے جہنم ہے دنیا ہمارے لیے۔ دنیا سے جمکران کا واقعہ، امام ایک سادے لباس میں آئے، پوچھنے تم کیوں آئے ہو یہاں پر؟ کہا ہے میری بچی بیمار ہے، مجھے صحت نہیں ہے، مجھے یہ ہے، مجھے وہ ہے۔ ہر نے اپنی اپنی دعائیں اور اپنی اپنی حاجات بچے۔ امام کو کوئی پہچان نہیں سکتا، امام سب کو پہچانتے۔ ایک بوڑھے شخص کے پاس بیٹھ گئے، اس سے پوچھا، کیا اس نے جملہ کہا ہے، اس سے پوچھا کہ تم کیوں آئے ہو؟ تو اس نے کہا کہ سنا ہے کہ میرا محبوب آتا ہے، سنا ہے کہ جسے میں چاہتا ہوں وہ آتا ہے۔ امام نے کہا تم ہمارے لیے صرف آئے، بقیہ سب اپنے لیے آئے۔ آپ دیکھیں، انہوں نے کہا سب اپنے لیے آئے، تم صرف میرے لیے آئے ہو۔ اگر یہ جذبہ آپ کا بیدار ہو جائے تو پھر مجلسیں نہیں چھوڑ سکتی۔ یہ سوچ کے چلے آئے، چلو جس کو مانتے ہیں وہ آتا ہے فرش پہ، مجلس چھوٹے گی؟ تو پھر امام نے عطا بھی کیا ہے، تقریباً ہزاروں کی تعداد میں قصص ہیں امام زمانہ سے ملاقات پہ، کتابیں پٹی پڑی ہیں، روز ملاقاتیں ہو رہی ہیں، لیکن ایک جملہ امام ہر سے کہتے تھے۔ میرے سامنے کا واقعہ ہے، میں اپنا واقعہ سنا دیتا ہوں، میں اپنا واقعہ، یہ تقریباً 93 یا 94 کا واقعہ ہے، جب میں قم میں رہتا تھا، اور بی بی زہرا سلام اللہ علیہ کی شہادت کی شب تھی، اور شب بدھ تھی اتفاق سے۔ اب ظاہر سی بات ہے جمکران میں جہاں تک اندازہ لگاتا ہوں کہ لاکھوں کی تعداد میں شیعہ آئے ہوئے تھے۔ تو خورشیدی تھا، ایک بہت اچھے ذاکر تھے مولا کے، واقعاً خداوند عالم نے انہوں نے، آپ دیکھیں کہ امام نظر رکھتے ہیں، ایسا نہیں کہ آپ سے امام ملتے نہیں ہیں، آپ کو امام دیکھتے نہیں ہیں تو آپ پہ نظر رکھتے ہیں امام۔ آپ مسلسل جو مجالس میں آتے ہیں نا، امام نظر رکھتے ہیں، پہچانتے ہیں، بھلے زبان سے نہ کہیں۔ تو خورشیدی نے کسی بات پر کوئی اختلاف ہوا تھا تو انہوں نے مجلس پڑھنا چھوڑ دی تھی۔ آیت اللہ مظاہری کو امام نے خواب میں کہا، خورشیدی سے کہو کہ کیوں مجلس پڑھنا چھوڑ دی اس نے، ہم تو سن رہے تھے، میں اسے پسند کرتا ہوں، دنیا پسند کرے چاہے نہ کرے۔ انہوں نے پھر، وہ ان کا پہلا دن تھا اور لوگوں نے کافی دن سے خورشیدی کو سنا بھی نہیں تھا۔ مجمع اونڈا میں بھی پہنچا اور میں بیٹھا ہوا تھا، اور ظاہر سی بات ہے خواتین کا وہ حصہ ہوتا ہے، مردوں کا ادھر حصہ ہوتا ہے۔ اتفاق سے میں ایسی جگہ بیٹھا ہوا تھا جہاں سے ایک دالان تھا، اس کے اوپر ایک تھا، اس پر ایک بیمار بچہ لیٹا ہوا تھا، اور اس کی ماں کھڑی ہوئی اور اس نے فارسی میں مصائب پر جو گریا شروع کیا، تو مجھے لگا کہ مانگنے کا طریقہ بھی ہے، مانگنے کا انداز بھی۔ اس نے جو جملے کہے کہ مولا یہ ہمارا ایک بچہ ہے، اس کا باپ نہیں ہے، کیا تو چاہتا ہے کہ تیرے عزاداروں کی نسلیں آگے نہ بڑھیں، اسے ختم کر دے، اور چاہتا ہے کہ ماتمدار پیدا ہوں تو اس کو اولاد عطا کرو، اسے شفا دے۔ اور وہ کینسر سے لاسٹ سٹیج پر تھا۔ ایک بیک وہ بچہ اٹھ کے بیٹھ جاتا ہے، 22-23 سال کا لڑکا تھا، بیٹھ جاتا ہے اٹھ کے، بیٹھتا ہے، شور ہوا بہت زیادہ، بعد میں دریافت کیا گیا کہ کیا واقعہ ہوا تھا، تو اس بچے کی ماں نے کہا کہ بچے نے کہا کہ جب آپ رو رہی تھیں تو میں نے دیکھا ایک سید آئے، انہوں نے میرے پیر پہ ٹھوکر ماری، کہا اٹھ کے بیٹھ جاؤ، تمہاری ماں کا گریہ ہم سے برداشت نہیں۔ ٹھوکر مارنے سے تو بچہ ٹھیک ہو گیا۔ ایسا نہیں ہے کہ امام عطا نہیں کرتے، امام دیتے ہیں، لیکن ہمیں مانگنے کا طریقہ آنا چاہیے، ہمیں سمجھنے کا طریقہ آنا چاہیے۔ عزیزان محترم، ایام عزا ختم ہو جائیں گے، امام بارگاہ مجلسیں ہو سکتا ختم ہو جائیں، لیکن ہمارے دل سے عزاداری ختم نہ ہو۔ ناظم ہمارا دل ہے عزا خانہ حسین،
ہوتا ہے روز ماتم شبیر دیر تک. ہر روز حسین کو یاد کریں, ہر روز سلام بھیجیں. وہ نظر رکھتے ہیں, وہ آپ پہ نظر رکھتے ہیں. اور اس کے بعد پوچھا کہ سید نے کیا کہا, تو کہا کہ جب چلنے لگے تو کہا کہ دیکھو میرے شیعوں سے دو بات کہہ دینا. پہلی بات یہ کہ میرے ظہور کی دعا کریں, اور دوسرے میرے جد حسین پہ گریہ کریں. امام نے ہزاروں ملاقات میں یہ دو جملہ کہا ہے کہ میرے ظہور کی دعا کریں, میرے جد حسین کی مظلومی پہ گریہ کریں. یہ نہیں کہا کہ صرف محرم میں گریہ کریں. خوشی آئے تب بھی حسین کو یاد کریں, غم آئے تب بھی حسین کو یاد کریں. اتنا خوشی نہ منائیں کہ غم بھول جائیں, چونکہ ہم پیدا ہی ہوئے ہیں امام حسین پر رونے کے لیے, دنیا کے لیے پیدا نہیں ہوئے. دنیا کے لیے ہم تو رونے کے لیے پیدا ہوئے. ہم تو قوم ہی وہ ہیں کہ جو تمنائے زہرا ہے رونے کے لیے ہیں. تو ہمارا گریہ, ہماری عزاداری ہماری دنیا پر مقدم نہ ہو جائے, ورنہ ہم اپنا وجود کھو دیں گے. اور آپ دیکھیں, آپ یہ نہ سوچیں کہ آپ کا کنٹریبیوشن کون کھا جاتا ہے, کون مجلس کا پیسہ کیا کرتا ہے, اس سے آپ کو کیا لینا دینا. آپ نے امام حسین کے نام پہ, ایک ذاکر کے نام پر, ایک قضا کے نام پر, ایک امام بار پیسے دے دیے, وہ امام حسین کو آپ نے دیا. وہ سامنے والا کیا کرتا, اس سے آپ کے ثواب میں, اس کے عطا میں کمی نہ ہو. لوگ 100 سال پہلے یہی نا, آخر زمانے کی علامتوں میں یہی ہے کہ لوگ عزاداری کو ایک رسم و رواج سمجھیں گے. ورنہ ایام عزا کے آخری ایام ہیں, 1 ہفتے کے بعد عزاداری ختم ہو جائے گی. اور اس طرح سے بے توجہی, اس طرح سے بے توجہی کہ لوگ آنے کو تیار نہیں ہیں مجلسوں میں, لوگ نکل نہیں رہے ہیں گھر سے. آپ سوچیں 1 ہفتے کے بعد کیا کرو گے. 1 ہفتے کے بعد تو وہی روٹین آپ کا ہوگا نا. لوگ آ نہیں رہے مجالس میں 1 ہفتے کے بعد, ایام عزا ختم ہے, 8 ربیع الاول کے پھر کہاں پاؤ گے اس عزاداری کو. تو یہ بے توجہی ہے, اور بے توجہی بہت خطرناک ہے. ایک بڑھیا تھی, آپ دیکھیں ہمارے ہاں عزاداری کے لیے اتنا کہا جاتا, مجلسوں میں آئیں, ڈونیشن کریں, پیسے دیں, مدد کریں. ہمیں اچھا نہیں لگتا, ہمیں توہین لگتی ہے کہ ایک شیعہ سے کہا جائے کہ حسین کے نام پہ پیسے دیں. توہین نہیں ہے, ہم تو اپنی گاہ میں مومنین کی توہین سمجھتے ہیں. خود شیعوں کو آگے بڑھنا چاہیے, خود سوچنا چاہیے کہ بھائی مجلس ہو رہی ہے, کیسے ہو رہی ہے, چلیے ہم بھی کچھ کنٹریبیوشن کرتے ہیں. مجلس حسین ہے نا, یہاں تو کچھ اور نہیں, حسین کا ماتم, مجلس ہو رہی ہے, آپ رو رہے ہیں, ماتم کر رہے ہیں, تابوت نکل رہا ہے, مرثیہ, اور یہی تو ہو رہا ہے نا یہاں, اور تو کچھ نہیں ہو رہا نا. آپ دیکھیں, میں نے بار بار اس کو واقعے کو دہرایا کریں, واقعے کو جب سنا کریں تو دہرایا کریں اپنے دلوں میں. محرم کا چاند نمودار ہوا, اور شوہر کے پاس پیسہ نہیں ہے. عشرہ محرم وہ کرتی تھی, اس نے کہا کہ پیسے لاؤ, کہا پیسے نہیں ہے اب کی سال, کچھ بھی ہو جائے محرم نہیں رکے گا, مجلس ہوگی, عشرہ ہوگا. کہا میں کہاں سے پیسے لاؤں. تو لکھا ہے کہ اس نے, ماں نے کہا کہ میرے پاس 2 بچے ہیں, انہیں لے جاؤ بیچ دو, جو پیسے ملیں گے اس سے حسین کا ماتم کرے گا. تاریخ میں شیعہ تو ایسے ملتے ہیں کہ جو اپنی اولادوں کو بیچ کر, اپنی اولادوں کو بیچ کر حسین کا ماتم کر رہے ہیں. اور ہم اگر اپنے تھوڑے سے خرچ کو کم کر لیں 2 مہینے کے لیے, 20, بہت زیادہ نہیں, تھوڑا سا, اگر تھوڑا سا رعایت کر لیں تو شاید ایام عزا کا سارا خرچ نکل آئے. لیکن اس نے اپنے اولادوں کو کہا سجا دیں, سنوار دیں, لے جاؤ انہیں بیچ دو. باپ کہتا تو سوچتے کہ دل قسی ہوتا ہے مرد کا, بچوں کی محبت کم ہوتی ہے. چلو باپ نے کہا, ماں نے کہا, کمال تو یہ کہ ماں نے کہا کہ لے جاؤ ان بچوں کو بیچ دو, جو پیسے ملیں گے اس سے حسین کا ماتم ہوگا. مجھے بچے نہیں چاہیے, مجھے گھر میں حسین کی عزاداری چاہیے. بچوں کو لے گیا, اس نے بیچ دیا, واپس آیا, بچے گھر میں نہ دیکھے. ظاہر سی بات ہے, ماں اگر 10 منٹ اپنی اولادوں کو نہ دیکھے تو کیا حشر ہوتا ہے اس کا. ماں اگر اپنے بچے کو 10 منٹ گھر میں نہ دیکھے تو پریشان ہونے لگتی, کہاں گیا بچہ. اس ماں کے دل سے پوچھ, جس نے دونوں بچے جب واپس آیا خوش ہو گئی, اس نے دل میں درد بھی نہیں آیا, اب مولا کا ماتم ہوگا, فرش ادا بچھا دیا, انتظار کیا. انتظار کرنا تھا کہ اب کچھ لوگ آئیں گے, مجلس شروع ہوگی تو دروازے پر دق الباب. اس نے اپنا کام کر دیا تھا,
اب حسین نے کیا اس کے بدلے میں مولا نے کیا عطا کیا وہ سن لیجئے. دوڑ کے گئی, دروازہ کھولا کہ ہو سکتا ہے عزادار آ رہے ہوں مجلس کے لیے. کیا دیکھا دونوں بچے کھڑے ہیں. بگڑ گئی بچوں کو دیکھ کے. کہا ہم نے تمہیں حسین کی راہ میں دے دیا تھا, تم کیا اپنے آقا سے ہاتھ چھوڑا کے چلے آئے ہو, بھاگ آئے ہو؟ کہا نہیں نہیں. مادر گرامی ڈانٹنے سے پہلے واقعہ سن لیجئے, دیکھیے کیا حسین کی نظر عنایت. کہا کیا واقعہ ہے؟ کہا جب میرا باپ ہمیں بیچ کے چلا آیا تو میں نے دیکھا گھوڑے پہ ایک سوار آئے. انہوں نے کہا اس بچے کو کتنے میں خریدا؟ اس نے کہا 1000 درہم میں. کہا مجھ سے 5000 درہم لے لے, بچوں کو دے دے. تو اس نے پوچھا بھائی اتنا مہنگا کیوں خرید رہے ہو, اتنی قیمت کیوں دے رہے ہو؟ کہا یہ میرے عزادار کے بچے ہیں, میں ان کو کسی کا غلام بنانے نہ دوں گا. اور اس کے بعد انہوں نے کہا بیٹے ہمارے گھوڑے پر بیٹھ جاؤ. انہوں نے گھوڑے پر بٹھالا اور لے کر جب آئے, کہا جیسی ہم سے کہا آنکھیں بند کر لو, ہم نے آنکھیں بند کی. ہم نے سیکنڈوں کے بعد اپنے گھر پہ پایا, مجھے گھوڑے سے اتارا اور اتارنے کے بعد چلتے چلتے کہا بچوں اپنی ماں کو حسین کا سلام کہہ دینا. جو حسین کے عزاداری سید الشہداء میں آگے بڑھتا ہے حسین اسے سلام کر رہے. جزاکم ربکم. یہ ہے عزاداری سید الشہداء کا اثر, یہ ہے ماتمداری کی جزا. بس شب جمعہ ہے, میں نے اکثر اس روایت کو پڑھا ہے اور یہی روایت سن لیجئے. زیارت سے متعلق روایت ہے اور میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ اگر آپ گناہوں سے بچنا چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی کامیاب ہو تو سفر کا ارادہ کریں اور زیارتوں پہ جائیں. انشاءاللہ عزاداری کا صلہ آپ جب زیارتوں پہ جائیں گے تب ملے گا. ایک مہدی مازندرانی تھے جنہوں نے 80 سال کربلا میں نماز پڑھائی تھی. 80 سال. 3 کتابیں انہوں نے مقتل پہ لکھی ہیں. یہ ایک واقعہ بیان کرتے ہیں زیارت سے, اور یہ مصائب ہے اور یہ واقعہ ہے کہ عجیب واقعہ ہے. اللہ اکبر. مہدی مازندرانی سے ایک نوحہ خان تھے, نوحہ خانوں کی بڑی عظمت ہے, جن کا نام تھا ملا عباس چاوشی. یہ ملا عباس ہر سال کربلا آتے تھے, ماتم کرتے تھے, اور مہدی انہی کے گاؤں کے تھے. جو مہدی مازندرانی ایران میں ایک شہر ہے مازندران, وہاں کے تھے, اور وہیں کے ملا عباس بھی تھے. تو یہ آ کے اپنے گاؤں کے چونکہ عالم تھے تو ملتے تھے اور باتیں بتاتے تھے. مہدی مازندرانی کو ملا عباس چاوشی نے, اور مہدی مازندرانی سے یہ ہم نے سنا ہے اپنے کانوں سے روایت, اور کتاب میں موجود ہے آیت اللہ کافی سے. آیت اللہ کافی کی تقاریر کی ایک کتاب ہے جس کتاب کا نام ہے بلبل بوستان. یہ اردو میں آئی ہوئی ہے مجالس کے عنوان سے. اس میں یہ واقعہ موجود ہے بلبل بوستان میں, کہ مہدی مازندرانی اسے ملا عباس چاوشی کہتے ہیں کہ میں زیارتوں سے پہنچا ہی تھا کہ مازندران میں کچھ جوانوں نے کہا کہ ہمیں زیارت کرنے چلنا ہے, چلو ہم زیارت کرنے چلتے ہیں اور ملا عباس کو لے چلیں گے, نوحہ پڑھیں گے, عزاداری کریں گے وہاں پہ. ملا عباس نے کہا کہ مجھ سے جوانوں نے کہا کہ ہم زیارتوں پہ چل رہے ہیں, آپ بھی تشریف لے چلیں. تو میں نے کہا کہ میں نہیں جا سکتا ہوں, مجھے کچھ پریشانی ہے. جوانوں نے اصرار کیا, اور اصرار کرنے کے بعد ہماری پریشانی کو دور کیا, اور دور کرنے کے بعد ہم تیار ہو گئے. کام مازندران سے نکلے, آج سے تقریباً 150 سال پہلے کا واقعہ ہے یہ. اس زمانے میں اتنا کوئی کنونس کا ہوتا نہیں تھا, پرابلم تھا. تو گھوڑوں پر یا خچروں پر سفر کرتے تھے. آپ سوچئے 2000 کلومیٹر کا فاصلہ گھوڑے اور خچر پہ جب چلے ہوں گے, کہ نہ جان کتنے دنوں میں پہنچے ہوں گے. کہنے لگا انہوں نے پورا واقعہ تو نہیں سنا ہے, کہنے لگے جب ہم نکلے اور جب کربلا پہنچے تو شب جمعہ ہو رہی تھی. جب شب جمعہ ہو رہی تھی تو ہم نے جوانوں سے کہا کہ چلو ایک جگہ ہم نے مہمان سرا لیا, مہمان خانے میں. ہم نے ان سے کہا کہ آج آرام کر لو اور کل ہم صبح میں زیارت کو چلیں گے, ہم لوگ تھکے بہت ہیں. تو ملا عباس مہدی مازندرانی آیت اللہ مہدی مازندرانی سے کہتے ہیں کہ جوانوں نے کہا کہ شب جمعہ ہے اور شب جمعہ میں زیارت کا بڑا ثواب ہے, ہم تھکے ضرور ہیں لیکن ہم زیارتوں کو چلیں گے. مہدی مازندرانی سے ملا عباس نے کہا ٹھیک ہے. میں نے جوانوں سے کہا کہ ٹھیک ہے, اپنے تم آداب زیارت بجا لاؤ, غسل کرو, لباس پہنے, اور ہم لوگ گئے. آپ یقین کریں جو بھی شیعہ پہلی بار کربلا جاتا ہے نا, اور جب ذریعہ امام حسین کو دیکھتا لگتا کلیجہ باہر آ جائے گا. جتنا بھی آپ نے زندگی میں سارا مصائب سنا ہے وہ ذریعہ دیکھتے ہی یاد آنے لگتا ہے, اور وہ کیفیت جو جائے گا وہی محسوس کر سکتا ہے. اب ظاہر سی بات تھی, پہلی بار زیارت کو آئے تھے, ذریعہ سے لپٹ کے رونے لگے. سب انسان تھکان اور سب کچھ بھول جاتا ہے. ملا عباس چاوشی کہتے ہیں کہ جوانوں نے کہا کہ آپ ایک مصائب, ایک نوحہ پڑھ دیں اور ہم نوحہ کرنے کے بعد پھر واپس چلیں گے. ملا عباس کہتے ہیں کہ میں نے جوانوں کا خلوص دیکھا تو میں نے کہا ہر روز تم اپنی مرضی سے نوحہ پڑھتے ہیں, آج حسین کی مرضی سے نوحہ ہو جائے. یہ کہہ کہ میں نے اپنی ڈائری کو یہ نیت کی کہ مولا جو آپ کو نوحہ آج پسند ہو وہ کھل جائے.
جب ہم نے ڈائری کھولی تو علی اکبر کا نوحہ نکل آیا. بس 2 جملے سن لیجئے, اس کے بعد زحمت تمام ہے. علی اکبر کا نوحہ نکل آیا, اور ظاہر سی بات ہے جوانوں کا ماتم اور علی اکبر کا نوحہ. کہنے لگے جوان ماتم کرتے 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 رات کا 3 بج گیا. میں نے انہیں سمجھایا کہ چلو صبح میں نماز کے لیے آنا ہے, جمعہ ہے, پھر زیارت کر لینا. تھک کے چور ہو گئے تھے. ہم لوگ واپس آئے, اور واپس آنے کے بعد ہم نے جوانوں سے کہا کہ تم آرام کرو. انہوں نے آرام کرنا شروع کیا. اللہ اکبر. کہتے ہیں کہ اتنے میں ہم نے دروازہ بند کیا, کسی نے دروازے پر دق الباب کیا. دیکھیں عزاداری کا کیا صلہ امام حسین دیتے ہیں. کسی نے دروازے پر دق الباب کیا تو میں نے سوچا کہ 3 بجے رات میں کون ہے جو ہمارے دروازے پر آیا ہوا ہے. میں نے دروازہ کھولا تو دیکھا ایک کالا غلام حبشی کھڑا ہے. عراق میں غلام حبشی نہیں ہوتے تھے. کہا کہ تم کون ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں حسین کا غلام ہوں. اور ملا عباس ان جوانوں کو جلدی سے بیدار کر دو. کہا کیوں؟ کہا حسین تم سے ملنے آ رہے ہیں. اللہ اکبر. بس سننا تو ملا عباس کہتا ہے میں آقا سے ملنے چلا جاتا ہوں, آقا کیوں آئیں گے؟ تو کہا کہ ملا عباس, حسین نے کہا کہ اگر وہ ملا عباس کہے تو کہہ دینا کہ تم تو ہمارے پاس آئے ہو نا, تو ہمارا فرض ہے کہ ہم اپنے مہمانوں کی احوال پرسی کریں, مہمانوں سے پوچھیں حال چال. کہا نہیں جلدی سے تیار کر دو. اور اس نے جوانوں کو ہلایا, کہا اٹھو اپنے ماتم کا صلہ لو, اپنی عزاداری کا صلہ لو. کہنے لگے کہ تھوڑی دیر کے بعد سارے جوانوں نے اپنے لباس کو ٹھیک کیا, کھڑے ہو گئے. کہتا ہے تھوڑی دیر کیا دیکھا کہ جیسے دروازے پر سورج نکل آیا ہو. اللہ اکبر. سب نے احترام کیا تو امام نے اپنے ہاتھوں سے اشارہ کر کے کہا کہ بیٹھ جاؤ, تم لوگ بیٹھ جاؤ, بہت تھکے ہوئے ہو. تو ملا عباس نے کہا مولا کتنا بھی تھکے ہوں سید سجاد سے زیادہ نہیں تھکے, کتنا بھی تھکے ہوں سید سجاد سے زیادہ نہیں تھکے. امام نے پھر ملا عباس کی طرف متوجہ ہوئے اور کہنے لگے ملا عباس حسین کو تمہارا نوحہ بہت پسند ہے. اللہ اکبر. چند باتیں کی, ان میں ایک بات یہ کہی کہ ملا عباس آپ دیکھیں عزاداری کا کیا اہمیت ہے امام حسین کی نگاہ میں. کہنے لگے ملا عباس تمہارے گاؤں میں مازندران میں ایک بوڑھا شخص ہے, جب میرے عزادار بیٹھ جاتے تو ان کی جوتیوں کو سیدھا کرتا ہے. جب میرے عزادار بیٹھ جاتے تو ان کی جوتیوں کو سیدھا کرتا ہے. جب جانا تو اس بوڑھے کو حسین کا سلام کہتے نا. اور کہا ملا عباس تم نوحہ بہت اچھا پڑھتے ہو. ملا عباس آج تم نے علی اکبر کا نوحہ پڑھ دیا. تمہیں پتا ہے کہ شب جمعہ میری ماں مجھ سے ملنے آتی ہے. جیسے اس نے علی اکبر کا نوحہ سنا غش کے عالم میں چلی گئی. بس سننا تھا, میں کہوں گا ہاں صرف علی اکبر کے نوحہ سننے سے شہزادی کو اتنا غم ہے تو اس دن کیا ہوا ہوگا کہ جب علی اکبر کے کلیجے سے حسین نے برچی کا پھل کھینچنا چاہا. تو یہی وجہ ہے شاید میرا دل کہتا ہے کہ علی نے کہا ہو بیٹا خیبر کا در اکھاڑنا بہت آسان تھا, کلیجے سے برچی کا پھل نکالنا بہت مشکل ہے. حسین نے کلیجے سے برچی کا پھل نکالا, علی اکبر نے دم توڑ دیا. ارے یہی تو رونے کے لیے کافی ہے کہ بوڑھا باپ جوان کی لاش کیسے اٹھائے. ایک بار اٹھانا چاہا لاش نہ اٹھا سکے, دوسری بار اٹھایا اٹھا نہ سکے, تیسری بار اٹھایا اٹھا نہ سکے. آواز دی بنی ہاشم کے بچوں آؤ, بوڑھے باپ سے لاشا نہیں اڑتا. سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون. پروردگارہ محمد و آل محمد کا واسطہ ہماری اس عزا کو قبول فرما, ہمارے گناہوں کو بخش دے, ہمیں نیک اعمال کی توفیق عطا فرما, حاضرین کی نیک مرادوں کو پورا فرما, ہماری اس عزاداری کو قبول فرما. پروردگارہ محمد و آل محمد کا واسطہ جو بیمار ہیں بیمار کربلا کے صدقے میں صحت کامل عطا فرما, جو مقروض ہیں ان کی قرض کو ادا فرما, جو بے روزگار ہیں انہیں رزق حلال عطا فرما. پروردگارہ محمد و آل محمد کا واسطہ ہماری عبادتوں کو قبول فرما. پروردگارہ ماتمدار نوحہ خان, ذاکرین, مرثیہ خان, علماء, شعراء جو بھی اس عزاداری کی خدمت کر رہے ہیں پروردگارہ ان کو صحت و سلامتی عطا فرما. پروردگارہ جن لوگوں نے اس عزاداری سید الشہداء میں اپنے مال سے اپنے خدمات سے پروردگارہ حصہ لیا ہے, پروردگارہ ان کے رزق میں برکت نازل فرما, ان کو صحت و سلامتی عطا فرما, ان کی توفیقات میں اضافہ فرما. پروردگارہ محمد و آل محمد کا واسطہ امام کے ظہور میں تعجیل فرما, ہمیں ان کے جانثاروں میں شامل فرما.
آپ حضرات سے گزارش ہے ایک بار سورہ حمد اور 3 بار سورہ توحید کی تلاوت فرما کے سید آل محسن رضا جعفری ابن آل حسن جعفری نجمہ خاتون جعفری بنت رضا حسنین جعفری کی روح کو اور ہادی جعفری صاحب اور جعفر صاحب کے بہنوئی ان کی تمام کی روح کو ایصال کریں۔